فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے یا بنی اسرائیل سے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ یا بنی اسرائیل یہاں اس سپارے میں بنی اسرائیل کا لفظ کئی دفعہ آئے گا اور آگے بھی قرآن میں آتا رہے گا، تو یہی سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ کیسے پڑا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ پھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جو ہے وہ بیٹا دیا یعقوب۔ تو اصل میں یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ جڑواں دو بھائی پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام تھا عیس، یہ پہلے پیدا ہوئے، اور یعقوب ان کے بعد میں پیدا ہوئے۔ تو چونکہ وہ تھوڑی دیر بعد پیدا ہوئے تھے تو یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا، تو اسی نسبت سے ان کو یعقوب کہا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق جو ان کے والد تھے وہ عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے دروازے پر کھڑا کیا ایک دن کہ تم نے اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اندر جانے لگا، انہوں نے روکا، جھگڑا ہوا، انہوں نے بالکل نہیں جانے دیا۔ تو اندر سے اسحاق علیہ السلام نکل کر باہر آئے اور کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ تو انہوں نے کہا ابا جی آپ نے کہا تھا، میں نے اس کو روک دیا۔ تو فرشتہ کہنے لگا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا نام ہے یعقوب۔ تو فرشتہ کہنے لگا نہیں، یہ یعقوب نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اسراء عربی زبان میں عبد کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ تو اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، مطلب یہ کہ یہ اللہ کا حقیقی بندہ ہے جو اس طرح فرما برداری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل پڑ گیا تھا، تو ان کی جتنی بھی اولاد بعد میں چلی ہے اس ساری اولاد کو بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور وہ نعمت کیا تھی وہ آگے بھی آ رہی ہیں کہ اللہ نے اس قوم پر بڑے انعامات کیے، آسمان کا سایہ، ان کے بچوں کے لیے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، بہت کچھ کیا۔ کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میری عبادت کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تمہارے اوپر انعامات کی بارش کرتا رہوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دیکھو تم ابتدائی طور پر کافر مت بن جانا، پہلے کافر۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلا کافر ہوگا بعد والے جتنے ہوں گے وہ اسی کی ریس کر کے کافر بنیں گے، تو اس کا گناہ بھی ان کے سر چلا جائے گا۔ تو تم پہلے کافر مت بننا، ورنہ آنے والے کفر کا بھی وبال تمہارے اوپر پڑتا چلا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ کسی گندے کام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تو پھر ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے اور اس کا وبال ہمارے اوپر پڑتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دیکھو تم تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں میری آیتوں کو بیچو نہیں۔ اصل میں جو یہود تھے وہ پیسے لے کر اللہ کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے، یہاں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے لے کر نہ بیچو، زیادہ پیسے لے کر بیچ دو، مطلب یہ کہ بالکل جو بھی لوگے اس کے بدلے میں وہ تھوڑا ہی ہوگا، تو مت بیچو اللہ کی آیتوں کو۔ اب اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو قرآن پڑھانے والے حافظ قرآن ہیں یا مدرسوں میں پڑھانے والے معلمین ہیں وہ بھی تنخواہ نہیں لے سکتے، کیوں؟ وہ بھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا مصداق بن رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے وہ پیسے لے کر، لیکن اللہ کے حکموں کو پہنچانا اور اس پہنچانے پر اپنے وقت کی اجرت لینا اس کی گنجائش ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی تقریباً فتویٰ ہے اس معاملے میں کہ جو طاعات ہیں ان کی اجرت لینا ان کے ہاں جائز ہے، تو ہم نے اسی پر فتویٰ تقریباً سب نے دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو حفاظ قرآن پڑھاتے ہیں وہ قرآن کے پیسے نہیں لیتے، بلکہ وہ جو گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں اس وقت کے پیسے لیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر آپ سے پیسے لیتا ہے، آپ کے گھر فزکس کیمسٹری پڑھانے والے آتے ہیں تو وہ بھی وقت کے پیسے لیتے ہیں، اگر وہ چھٹی کریں تو آپ ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے وقت نہیں دیا، آپ نے پیسے نہیں دیے، تو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو حق اور باطل کو آپس میں ایسا نہ ملاؤ کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، مطلب حق کو واضح کرو، باطل کو واضح کرو، یہ بہت ضروری بات ہے اور اس کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے، گول مول باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
اب یہاں رکوع کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی نماز میں سجدہ قیام سب کچھ تھا، رکوع نہیں تھا۔ رکوع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، مطلب وہ نماز پڑھو جس میں رکوع ہے، اور اس کے لیے پہلے مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو ان کو اشارہ کیا اسلام لے آؤ اور مسلمانوں والی نماز پڑھو، تب اللہ تم سے راضی ہوں گے۔ آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر، دیکھو تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے، مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو تو بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو تو گناہوں سے روک رہے ہوتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں بڑی وعید ہے ایسے لوگوں پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دوزخ میں گیا تو وہاں مجھے دکھایا گیا دوزخ کے عذابات وہاں معراج پر، تو ایک آدمی کو دیکھا اس کے منہ کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ خود بھی عمل کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ میں تو عمل خود نہیں کر رہا تو میں دوسروں کو کیوں کہوں، تو دوسروں کو کہنا بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ کہتے کہتے اللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہی دیں گے۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہی اللہ سے مدد مانگنے کے ذریعے ہیں نماز اور صبر۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو نماز اور صبر یہ بہت بڑی طاقت ہے جن کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے، تو اس لیے انہی دو چیزوں سے مدد مانگنے کی کوشش ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔